محترم دوستو، قائدینوں، کارکنان تحریک منہاج القرآن، مسجد انتظامیہ اور جتنے بھی نعت خوان حضرات ثنا خوان تشریف لائے ہیں، سب کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی کی صد بار مبارک ہو۔ معذرت خواہ ایسا رویہ اختیار میں نہ کرتا، کیونکہ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں وقت کی پابندی ہے، ہر کام وقت پر ہے۔ ابھی میں 3 خطاب کر آیا ہوں، چوتھا کر کے صبح میں نے 10 بجے ملتان پہنچنا ہے۔ میرا اپنا شیڈول ہے، چھپا ہوا ایک دن میں 3 4 پروگرام ہیں، اور میں نے اپنے دوست خلیل صاحب دن کو میری فون پہ بات، میں اتنے بجے میں نے خطاب کرنا ہے، ماسٹر صاحب آپ کو فون کیا بھی اتنے بجے خطاب کرنا ہے، کیونکہ اگلا شیڈول ہے۔ نعت آئے ہیں، نعت پڑھی، تھیلا لیا، نکل گئے، سب نکل جائیں گے، آخر پہ خطیب بچ جائے گا، آپ خطاب کرنا۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے عقیدہ نہیں سمجھنا، بلائے نہیں، ساری زندگی آپ کی نعت خوانی پہ سب لوگ راضی ہیں، کرتے رہے نعت خوانی، ساری عمر کریں۔ آقا کی ثنا خوانی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا جینا ہے، مگر آپ نے اتنا سارا خرچہ کیا، لوگوں سے آپ نے فنڈ لیے، معاملات کیے، ان کو اگر آپ نے عقیدہ نہیں بتایا، خطاب ہمیشہ پہلے کرے، 9 ساڑھے 9 سے زیادہ نہیں، اس کے بعد آپ نعت ساری رات، آپ کو کوئی نہیں روکتا، مگر جس مہمان کو بلایا ہے آپ سٹیج پہ بلا کر دیا، اب 2 گھنٹے نعت خوانی سنیں، الحمدللہ ہماری نعت اندر بستی ہے۔ آپ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس نے آپ کی سنی ہے، وہ 3 نعتیں پڑھ کے گیا، یہ نہیں عباس نے میری سنیں بیٹا، آپ میری سنیں، اب میری اب سنیں، اب آپ میری سنیں، آپ میری سنیں، اب میں نے جو بات کی ہے میری آپ کے ساتھ بات ہی نہیں ہے، میری ان کے ساتھ بات ہے جنہوں نے مجھے بلایا ہے، ٹائم دیا، میں سارے ٹائم چھوڑ کے بیٹے میری بات سمجھے نا، بات آپ میری سنیں، اب اپنی نہ سنائیں، ممبر میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھے، مزہ خراب نہ کریں۔ عجیب لوگ ہیں آپ کو، مطلب مہمان کو بلا کے بٹھا کے، آپ کو میں نے کہہ دیا لے ہیں بیٹا، آپ چھوڑ دیں، آپ تقریب ہے، آپ نے یہ نہیں حضور آپ آ گئے، ٹھیک ہے، آپ مجھے دے دیں مائک، اب آپ چھوڑ دیں، میں جانے انتظامیہ والے جانے۔ تو میں اپنا جتنے بھی ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیں، جتنے بھی نعت خوان یہ محفلیں کراتے ہیں، اپنے خطیب کو عزت دینا سیکھیں، جو ٹائم دے اس ٹائم پہ اس کا خطاب کروائیں، اور ہمیشہ ساری رات اگر جاگنا ہے، آپ نے عقیدہ نہیں سمجھا تو پھر آپ نے کیا سیکھا؟ اب آپ ساری رات بیٹھے رہے، نعتیں سن لنگر کھا کے چلے گئے، صبح فجر کی نماز کوئی نہ پڑھے، تو آپ کی اصلاح عالم نے کرنی ہے۔ اب آپ آقا علیہ السلام کا میلاد منائے ساری رات، آپ کے سب سے بڑا جو اعتراض ہے ان لوگوں کو جو میلاد نہیں مناتے، وہ کہتے ہیں یہ مشرک لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کی اتنی نعت بلند کرتے ہیں، اتنی نعت بلند کرتے ہیں، نبی کو خدائی بنا دیتے ہیں، ساری رات حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں، اور ہمارے اوپر یہی میلاد کے مہینے میں ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ مشرک ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بولیے۔ اب ان کا جو ہمارے اوپر جواب ہے وہ ہمیں کہتے ہیں تم میلادی ہو، تم مشرک ہو، ہمارا ان کو جواب ہے مشرک ہم نہیں، وہ ہے جو میلاد نہ کرے۔ بس یہ ایک میں نے بات کی ہے، مجھے 15 منٹ لگے 20 لگے، میں ممبر چھوڑ کے چلے جاؤں گا، آپ ساری رات نہ سنیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا، میں اپنی حاضری لگوا کے ایک ہی بات آپ کو بتاؤں گا، زندگی بھر آپ کو یاد رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ پر، ہمارے اوپر اہل سنت پر اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ اتنی نعت پڑھتے ہیں، نبی کو، ہم نبی کو خدا نہیں بناتے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ہم تو آج اعلان کرنے آئے ہیں یہ پیدا ہوا ہے، ہم تو حضور علیہ السلام کا میلاد کر کے شرک نہیں کرتے، ہم تو شرک کو جڑ سے کاٹنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ شرک ہوتا ہے نبی کو خدا کے برابر یا خدا بنا لینا، ہمارا ایسا عقیدہ ہے؟ بولیے۔ پھر کہتے ہیں جی آپ نے تو ساری رات اللہ کا نام ہی نہیں لیا، آپ تو محمد کرتے رہے۔ بھئی ایک سادہ سا جواب یہ ہے، بھئی ہم اگر آقا کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ تعریف کس کی ہے؟ اس خدا کی ہے جس نے یہ شاہکار بنایا۔ یہ تعریف کس کی ہے؟ اس رب کی جس نے اس مصطفیٰ کو اتنا عظیم و جمیل بنایا۔ اور دوسرا جو ایک ٹیکنیکل جواب یہ ہے، رب کائنات نے کم و بیش اس کائنات انسانی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ہر نبی اپنے زمانے کے مطابق بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا،
سب سے اعلیٰ تھا، ذات میں، صفات میں، ہر چیز میں۔ اللہ کا نبی اسی قوم میں رہتا، 30 سال 40 سال کے بعد ہر نبی نے اعلان کیا، جب اللہ کا نبی اعلان نبوت کرتا، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا، قوم انکار کرتی، قوم نبی کو جھٹلاتی، ہر نبی کو جھٹلایا گیا۔ اللہ رب العزت جب اپنے نبی کو قوم کے سامنے بھیجتا، پھر اسے ایک طاقت دیتا، معجزہ۔ معجزہ کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ جو اللہ کے نبی کی نبوت کا مؤید ہوتا۔ اللہ کے جیسے موسیٰ علیہ السلام جب قوم کے سامنے جانے لگے، اللہ نے ید بیضا کا معجزہ دیا، عصا کا معجزہ دیا، چونکہ سامری جادوگر کا زمانہ ہے، بڑا جادوگر ہے، تو اس کے جادو کی رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا اجتہا بنا کھا گیا، تو جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے یہ جادو نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، خدا کو خدا مانا۔ آپ کا ید بیضا ہاتھ میں بغل میں لیتے، باہر نکالتے، سورج کی طرح چمکتا، نبی کو نبی، خدا کو خدا مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، قوم نے انکار کیا، آپ نے معذرات کوڑوں کو تندرست کیا، آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھاتے۔ اب کوئی حکیم، کوئی طبیب مردہ زندہ تو کر نہیں سکتا، مردے زندہ ہوتے لوگوں نے دیکھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام آئے، 100 سال تک موت رہی، ان کے اپنے معجزات۔ ہوا کیا؟ جو ہی اللہ کا نبی دنیا سے پردہ کرتا، اسی قوم نے نبی کو خدا کا شریک بنا دیا۔ کیوں؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مردہ زندہ ہوتے دیکھے تھے، عیسائیوں کا یہ خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بنا کے بیٹھ گئے، شرک پھر پلٹ کے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں خدا کا بیٹا خدا بنا لیا، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا بنا لیا، تو شرک پلٹ کے آتا رہا۔ کیوں؟ ان نبیوں کے معجزات 1 2 3 4۔ اب باری آ گئی آمنہ کے لالا، اب باری آ گئی تیرے میرے رسول کی۔ اب جب میرے آقا کی باری ہے، فرمایا مصطفیٰ ان کو تو معجزے دے کے بھیجا، تجھے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ ان کے معجزات 1 2 3، تو سر سے پاؤں تک سراپا ہے معجزہ، تو بار بار معجزہ، تیری رفتار معجزہ، تیری حیا معجزہ، لب لعلی معجزہ، مصطفیٰ تیرا انگلی پہ چاند کا نچانا معجزہ، ڈوبے سورج کو واپس پلٹانا معجزہ، چاند کا سینہ چیر کے زمین پہ لانا معجزہ، مصطفیٰ انگلیوں سے پانی کے چشمے چلانا معجزہ، تیرا کڑوے کو میٹھے فرمانا معجزہ، نکلے ڈیلے اندر آ کے نور پلٹانا معجزہ، معراج کی رات عرش پہ آنا، پھر راتوں رات پلٹ کے جانا معجزہ۔ ہر نبی کو معجزہ دیا، اور حبیب علیہ السلام کو معجزات اتنے دیے، مردے بھی زندہ ہوئے، درختوں نے میرے آقا کے قدموں میں سائے رکھا۔ آقا علیہ السلام کے معجزات کی حد ہی کوئی نہیں۔ اب میرے نبی نے بھی دنیا سے پردہ فرمانا تھا، آقا علیہ السلام نے بھی ظاہری حیات سے پردہ فرمانا تھا۔ پہلے نبیوں کے معجزات کو دیکھا، نبیوں کو اسی امت نے خدا کا شریک بنا لیا۔ اب ڈر تھا کوئی نبی کو، مصطفیٰ کو میرا شریک نہ بنا لے، تو میں مصطفیٰ میں قیامت تک یہ شرک کو جڑ سے کاٹ رہا ہوں، تیری امت کو میلاد کا تحفہ دیتا ہوں، تیرے غلام ہر سال تیرا میلاد کریں گے، میلاد تیرا ہوگا، توحید میری ہوگی۔ کیوں کہ جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کا پیدا ہوتا ہے، وہ خدا کا رسول ہوتا ہے۔ ہم میلاد کر کے شرک نہیں کرتے، ہم اعلان کرتے ہیں وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ پیدا کرنے والا، یہ پیدا ہونے والا، وہ بھیجنے والا، یہ آنے والا، وہ بڑھنے والا، یہ بڑھنے والا، وہ دینے والا، یہ تقسیم کرنے والا، وہ خدائی والا ہے، یہ مصطفیٰ والا۔ میلاد شرک نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ کا جو ہمارے اوپر اعتراض ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں مشرک، ہم تو اعلان کرتے ہیں اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، وہ خدا نہیں بنتا۔ شرک ہوتا ہے خدا کے برابر کھڑا کرنا۔ ہم تو میلاد کر کے زمانے کو بتاتے ہیں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا سے کیا کرتی یہ اس کو بندہ رہا ہے، خدا نہیں بنا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جو میلاد نہ کرے وہ مشرک ہے، جڑا نام ہے وہ مشرک۔ ہمیں نہ کہو جو نہ کرے نبی کا میلاد وہ مشرک ہے، جو میلاد کرتا ہے وہ موحد ہے۔ اور
ہم نے جو توحید پکڑی ہے نا، جو توحید آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے، کسی نے رب نے دیکھی ہے؟ اس نے جب اپنی توحید کا اعلان کروانا چاہا، اپنے رب ہونے کا اعلان کرنا چاہا، اس نے یہ نہیں کہا اے لوگوں آؤ مجھے مانو میں تمہارا رب ہوں، نہیں، فرمایا قل هو اللہ احد، مصطفیٰ تو بندوں کو بتا اللہ ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے اعلان کے لیے زبان مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ قل هو اللہ احد، مصطفیٰ تو فرما اللہ۔ باری تعالیٰ بندے بھی تیرے، خدائی بھی میری، رازق بھی تو، مالک بھی تو، خود ہی بات کر لے۔ میں مصطفیٰ میں اگر کسی بندے سے بات کروں وہ نبی بن جاتا ہے، میں ہر کسی سے بات نہیں کرتا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی بشر میں طاقت نہیں ہے وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ کلام کرے۔ میں کبھی وحی کے ذریعے بات کرتا ہوں، کبھی حجاب کے ذریعے بات کرتا ہوں، کبھی طور پہ بلاتا ہوں، کبھی معراج کی رات سامنے بٹھاتا ہوں۔ میں ہر بندے سے بات نہیں کرتا، میرا طریقہ یہ ہے بندوں سے اس بندے کو اپنا بندہ بناتا ہوں، اس بندے کے سر سے بندگی کا تاج سجاتا ہوں، اپنی بات میں اپنے بندے سے کرتا ہوں، میرا بندہ میری بات آگے بندوں سے کرتا ہے۔ میں ہر بندے سے بات نہیں کرتا۔ قل هو اللہ احد، باری تعالیٰ میرے کہنے سے تیری خدائی بڑھ جائے گی۔ میں مصطفیٰ مجھے سارا جگ مانے پھر بھی رب، کوئی نہ مانے میں پھر بھی رب، میری خدائی نہ بڑھتی ہے نہ گڑتی ہے، تو باری تعالیٰ پھر میری زبان سے اپنے ہونے کا اعلان کیوں کروا رہا ہے؟ میں مصطفیٰ تیری زبان سے اس لیے کہ جب تو کہے گا اللہ ایک ہے، پھر میری توحید کو ماننے کے لیے، مجھے خدا ماننے کے لیے، مجھے رب ماننے کے لیے ایک قاعدہ طے پا جائے گا، ایک دستور بنے گا، ایک آئین بنے گا، ایک رستہ طے پا جائے گا۔ جیسے مجھے خدا ماننا ہے پہلے تیرے مصطفیٰ پہلے تیری زبان پہ یقین کرنا پڑے گا۔ جو تجھے مصطفیٰ مانے میں اس کا رب، جو تجھے نہ مانے مجھے اس کا رب ہونا گوارا ہے۔ قل هو اللہ احد، تو توحید جس کو میں اور آپ مانتے ہیں یہ کہاں سے ملی؟ یہ زبان مصطفیٰ۔ اگر وہ نہ آتے تو ہمیں توحید کی خبر۔ اور مصطفیٰ اس میں ایک اور راز بھی ہے، قل هو اللہ احد، راز یہ ہے مصطفیٰ میں رب ہوں، یہ میرے بندے ہیں، میں ان کا مالک خالق حی القیوم وحدہ لا شریک ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں جب چاہوں جہاں چاہوں جیسے چاہوں ان سے بلا روک ٹوک کلام کر سکتا ہوں، مجھے روک کے نہیں سکتا، مجھے ٹوک کے نہیں سکتا۔ یہ میرے بندے، میں ان کا مالک، میں ان کا خالق، ان کے دکھ سننے والا، درد سننے والا مصطفیٰ، میں رب ہو کر تیرے وسیلے کے بغیر ان سے بات نہ کروں، یہ بندے ہو کر تیرا کام سے کہتے ہیں۔ میں رب ہو کر بات کروں تو مصطفیٰ تیرے وسیلے سے، تیرے ذریعے سے، تیرے واسطے سے، یہ بندے ہو کر تیرے بغیر۔ یہی وجہ ہے رب کائنات نے ہر نبی کو معجزے کی طاقت دے کے بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کے بھیجا۔ جب تیرے میرے رسول کی باری آئی، کہا بھی جا میری توحید کا اعلان کر۔ توجہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا بندہ سنتا ہے، سلام کرو۔ اب بس آخری گل ہے مجھے، آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا معجزات کی پاور دے کے بھیجا، طاقت دے کے بھیجا۔ جب میرے نبی کو بھیجا کوئی معجزہ نہیں دیا۔ میرے آقا نے سرداران قریش کو جمع کیا کوہ صفا پہ، فرمایا اے سرداران قریش، ابو لہب ابو جہل عتبہ سنو، میں تمہیں ایک خدا کی دعوت دیتا ہوں، اور دین اسلام میں لا ملا دین نہیں، سرداران پہلے دعوت کافروں میں سرداران ہوتی میرے نبی نے۔ میں تمہیں دعوت توحید دیتا ہوں، یہ 360 بت جھوٹے ہیں، یہ پتھر کے ہیں بے جان ہیں، نہ فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے، آؤ میرے خدا کو مانو۔ انہوں نے کہا اے محمد مصطفیٰ تیرے خدا کو کیوں کر مانے، ہمارے تو نظر آتے ہیں، تو بتا تیرا رب نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، عقل میں آتا ہے، تو بتا تو اپنا خدا دکھا ہم مان لیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا میرے آقا انگلیوں سے پانی کے چشمے چلا دیتے، پتھروں کو کلمہ پڑھا دیتے، درختوں قدموں میں بلا لیتے، میرے آقا کو معجزہ پیش کرتے جیسے ہر نبی نے کیا۔ مگر میرے نبی کو اللہ نے معجزات دیا ہی نہیں، فرمایا مصطفیٰ معجزات ان کو دیے جاتے ہیں جو محتاج معجزہ ہوں۔
تجھے میں نے موزے کا محتاج ہی نہیں رکھا، مولا یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا فقط لبست فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون۔ مصطفیٰ نے فرمایا خدا نظر نہیں آتا، مصطفیٰ کو نظر آتا ہے۔ ارے خدا دکھائی نہیں دیتا، مصطفیٰ کو دکھائی دیتا ہے۔ میرا حسن حسن خدا پہ گواہ، میرا جمال جمال خدا پہ گواہ۔ فقط لبست فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون۔ ارے 40 سال آج سے پہلے میں تمہارے درمیان رہا، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی تمہارے سامنے۔ عبداللہ میرا باپ، آمنہ میری ماں، عبد المطلب میرا دادا، ابو طالب میرا چچا، علی میرا بھائی، حلیمہ ساتھ گود میں پلا بڑا۔ 40 سال میں مکہ میں رہا، میں نے تجارت بھی کی، تمہارے ساتھ لین دین کرتا رہا، شادی بھی کی، بچپن سے لے کر 40 سال تک میں تمہارے درمیان رہا۔ ارے جاؤ میری کتاب زندگی کے 40 سال اٹھاؤ، اگر میرے اندر عیب نظر آئے میرے رب کا انکار کر دو، اور اگر میں بے عیب نظر ہوں میرے خدا کو بھی مان۔ سبحان اللہ، میں فقط لبست فیکم امورا من قبلی افلا تعقلون۔ 40 سال اللہ حبیب ان کو معجزات اس لیے دیے وہ محتاج تھے، تجھے ایسا بنایا ہے تجھے محتاج معجزہ رکھا ہی نہیں۔ میرے نبی نے اپنی ذات کو اللہ کے ہونے پہ بطور دلیل پیش کیا۔ اچھا گل سن، جن نے میرے نبی نے منیا مسلمان بنیا، تو جنہیں نہیں بنیا کافر بنیا۔ زبان مصطفیٰ اللہ کے اللہ نے بھی پہلے تینوں منن، پہلے تیری زبان کو مانے، تو جس نے میرے نبی کی بات مانی وہ ابو بکر عمر عثمان و علی بنے، جس نے نہیں مانی ابو جہل ابو لہب بنا۔ تو پتہ چلا نبی کو ماننا پہلے ہے، خدا کو ماننا بعد ہے۔ سبحان اللہ، بے شک پہلے نبی کو منوایا۔ اور آپ نے جیسے بات سنی وہ جو آپ نے پڑھی تھی، میرے نبی نے فرمایا میں اگر یہ کہوں اس پہاڑ پہ لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کر دے گا، مان لو گے؟ پڑھی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا سونے مان لیں گے، کیوں تو سچا ہے صادق امین ہے۔ فرمایا میری زبان کی صداقت پر اگر لشکر کی موجودگی مانتے ہو پھر میری زبان کی صدا کو خدا کو بھی مان لو۔ تو جس نے میرے نبی کو مانا وہ مسلمان بنا، جس نے نہیں مانا وہ کافر بنا۔ تو پتہ چلا توحید وہ ہے جو میلاد والے سے ملے۔ سبحان اللہ، میلاد نہ کر کون سی توحید ہے؟ یہ آتا نا، یہ آتا نہ قرآن آتا، نہ نماز آتی، نہ اسلام آتا، نہ تو آتا، یہ ساری کائنات صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ بے شک بے شک۔ بڑی بڑی خاص گل، بڑی بڑی گل جنہ 40 سال رکھیا میرے امیر صاحب نقطہ جاوے نا 40 سال جنہ اکھی رکھیا، بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، اٹھنا دیکھا، بیٹھا دیکھا، نبی کی تجارت دیکھی، نبی کی شادی دیکھی، 40 سال جن کے اندر میرا نبی رہا، جنہوں نے بچپن سے جوانی تک 40 سال تک میرے نبی کی ہر ادا کو دیکھا، انہوں نے جب کہا بتاؤ میرے اندر کوئی عیب ہے، وہ بول پڑے سونیا تو بھی عیب ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَامِ تَرَكَتْ تُوَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَامِ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور میں اپنے جڑے نعت حبیب میں انہاں کو معافی چاہنا، اے او نعت جڑی حسان بن ثابت نے پڑھی، سنی ذرا، شیخ کلام نہیں پڑھے، پوری ڈائری نہیں پڑھی۔ میرے نبی نے حسان بن ثابت کو اپنے منبر پہ بٹھایا، توجہ رکھنی ہے، بس نکتے کی گل ہے، اپنے منبر پہ بٹھایا، میں حسان ہماری نعت پڑھو، میرے آقا نیچے بیٹھے، حسان بن ثابت کو منبر دیا۔ توقیر تو بڑی ہے بھئی، آقا نے نیچے بیٹھ کے سنا تو آج آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ کا مقام ہم سے بھی زیادہ، آپ سنت مصطفیٰ پہ ہیں، ہم سنت حسان بن ثابت پہ ہیں۔ یہ منبر رسول پہ میرے نبی نے بٹھا دیا، اب اس منبر کی حیا کرو، جو منبر رسول کی حیا نہ کرے، یہ بات یاد رکھ لیں، ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے نعت خان ہیں جو نعت کو نعت سمجھ کے پڑھتے ہیں، یہ پل صراط ہے، ایک مصرع ادھر دورو بندہ ادھر اڑ جاتا ہے، بات سمجھے نہیں؟ انہوں نے کیا کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُوَيْنِي، میرے آقا سامنے بیٹھے نعت پڑھتے پہنے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُوَيْنِي، سونے ہمیں بڑے بڑے سونے بیکھے نے، سبحان اللہ، مِنْكَ تیرے تو سونا کسے بیکھے ہی نہیں، میری آنکھ نے تجھ سے خوبصورت کوئی دیکھا ہی نہیں، میں کہوں نے بنایا ہی نہیں۔ مصور نے بس انتہاس کر دیتی، بڑے ترنم نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. سونے تیرے تو سنا کسی ماں نے جمعے ہی کوئی نہیں. گل سنی آدھے نبی نے میلاد نہیں کیتا. میرے نبی کے سامنے میلاد پڑھیا گا. میرے نبی نے منع نہیں کیتا. حدیث تقریری ایک حدیث فعلی ایک حدیث فعلی قولی تقریری. میرے نبی کے سامنے کو کام ہو میرے نبی منع نہ کرے وہ بھی چیز سنتا ہے. اور میرے آقا نے یہ نہیں کہ بھائی کی نعت پڑھو تو میرے جمن دی گلاں لے کے بیٹھ گیا. تالی تو سے میلاد ہے. لم تلد النساء کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. میرے آقا نے منع نہیں کیا. ہم بھی تو آقا کی ولادت کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں نبی نے میلاد نہیں منایا. میرے مصطفیٰ نے بیٹھ کے خود سنا ہے. یہ نہیں سنیا جو تجھے سنتے پے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آقا اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا ہے. آپ نہیں. اور مصرع جو مقدہ ہے اس میں مقدے کے اندر محبت کی انتہا کر دی. متے کأنک قد خلقت کما تشاء. آقا یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے آدم علیہ السلام کو بنایا ہوگا اپنی مرضی سے. نوح علیہ السلام کو بنایا ہوگا اپنی مرضی سے. شیش علیہ السلام کو بنایا ہوگا اپنی مرضی سے. عیسیٰ کو بنایا ہوگا اپنی مرضی سے. موسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہوگا اپنی مرضی سے. یحییٰ اسحاق کو یعقوب حسن یوسف کو بنایا ہوگا اپنی مرضی سے. آقا مجھے تو یوں لگتا ہے جب آپ کی باری آئی رب نے پوچھا ہوگا کأنک مصطفیٰ بول تیرا چہرہ کیسے بناؤں بتا تیری زلفیں کیسے سنواروں. آقا مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ نے ایڈا سونا تینوں پوچھ اللہ آپ کے محبتوں کو ایمان کو سلامت رکھے. سن میرا اینی نعت پڑی بس اینی نعت پڑی سرکار کے سامنے 4 مصرے ایڈا موٹا دیوان احسان بن ثابت دا مگر ادب رکھیا. ایک پاسے انا نبی حاضر و ناظر تیری امت دا بھی خیال کر. گل سمجھے نہیں اللہ دی قسم. میرا ایمان ہے جڑا میرا رزق کو لے جا نہیں سکتا تو جڑا میرا نہیں مینوں کو دے نہیں سکتا. تو عقیدہ ٹھیک کر لے اللہ دی قسم. پیسہ کھاندی محل ہے اج ادھر کروڑا کمائے نے کروڑا رکھے نے کروڑا وکھے نے کدی لالچ نہیں کیتی. اللہ دے کرم دے نال فضل دے نال خدا ہو کے دے نبی دا ہو جا سچے دل نال ہر ساری دنیا تیری ہے. میرے نبی نے جب اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا آندے نے سونیا تو بے عیب ہے. جن نے 40 سال ویکھیا میرے سارے دوست توجہ نہ سننا 40 سال جنہیں اکھیں ویکھیا ہے انہاں نوں عیب لبا نہیں. انی دے کل جمعہ تو ویکھے نہیں عیب لبدا پھر مولوی اور تو جمعہ ہی اج تو تے جمعہ بعد تے تو تے ویکھیا بھی نہیں تینوں نبی جو عیب لبدا جنہ ویکھیا انہاں آکھیا بے عیب تے تو نہیں ویکھیا تو عیب لبنا ہے. تیری اکھاں دا علاج نہ کروا بابے اصولی برکت صاحب جا جو ہے نہیں. اب میں ان کی بات کروں ہر نبی کو معجزہ دیا. جب حبیب کی باری فرمایا سونیا تو ہی معجزہ ہے. بس یہی نکتہ ہے. معجزہ کی تعریف یہ ہے معجزہ عقل میں نہیں آتا. اگر عقل میں آ جائے وہ معجزہ رہتا نہیں. دیکھیں آگ کا کام ہے جلا دینا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جائیں آگ سے زندہ پلٹیں عقل نہیں مانتی مگر ماننا پڑے گا نبی کا معجزہ ہے. مچھلی کے پیٹ سے مردہ زندہ بندے زندہ نکلا نہیں کرتے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکلے عقل نہیں مانتی مگر ماننا پڑے گا نبی کا معجزہ ہے. مردے زندہ ہوا نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام قوم باذن اللہ قبر پھٹے مردہ باہر آ جائے عقل نہیں مانتی مگر ماننا پڑے گا نبی کا معجزہ ہے. ارے عصا کبھی سانپ بنا نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام عصا زمین پہ ڈالیں وہ اجتہا بن جائے عقل نہیں مانتی ماننا پڑے گا نبی کا معجزہ ہے. انگلیوں سے پانی کے چشمے چلا نہیں کرتے. میرے مصطفیٰ پانی کے چشمے چلا دے عقل نہیں مانتی ماننا پڑے گا نبی کا معجزہ ہے. ارے نکلے کیلے لعاب دان لگانے سے دور پلٹایا نہیں کرتے. میرے آقا لعاب دان لگا دے عقل نہیں مانتی ماننا پڑے گا نبی کا معجزہ ہے. معجزہ تعریف یہ معجزہ عقل میں آتا اگر عقل میں آ جائے پھر معجزہ رہتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا. میرے اور تیرے نبی کو معجزہ بنایا. جب ذات مصطفیٰ ٹھہری معجزہ اور معجزہ عقل میں آ نہیں سکتا. بھئی ذات مصطفیٰ ٹھہری معجزہ عقل میں آ نہیں سکتا. پھر عقل کے پیمانوں پر تولتا تو ہے. تیری عقل چھوٹی تیرا فہم چھوٹا تیری سمجھدانی چھوٹی تیرا ادراک چھوٹا. مقام مصطفیٰ بڑا ہے.
اگر عقل سے نبی کا مقام سمجھ میں آ جاتا پھر سارے عقل والے مومن ہو جاتے. بہت ہی عقل والے دور ہی نہیں. عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. عقل کی سمجھ میں نبی کا مقام تو معجزہ، چونکہ ذات مصطفیٰ معجزہ ہے. اب معجزہ عقل میں آتا نہیں. اب نبی کا مقام عقل سے سمجھو گے مارے جاؤ گے، عشق سے سمجھو گے. میں ویسے پوچھ لیتا ہوں عقل سے، خلیل کاکڑ صاحب عقل کو پوچھ لوں میں کہ عقل تو بڑی تیز نبی کا مقام دس آندھی میرے پیچھے یار ادھر آپ تمہیں بتاتی. عقل تو نبی کو بندہ سمجھتی ہے، بندوں میں لے آئی کہ دیکھ ایک ہوتا ہے بندہ کافر، ایک ہوتا ہے مومن، پھر مومن کے دو درجے، ایک ہوتا ہے منافق. بھائی ایک عام کافر مسلمان، پھر مومن، پھر دو درجے، ایک مومن مسلمان، ایک منافق مسلمان، پھر اوپر ولی، پھر اوپر قطب، پھر ابدال، پھر قطب الاقطاب، پھر اوتاد، پھر غوث، پھر غوث اعظم. سبحان اللہ. بھئی میری ایک بات سنیں، جتنے میں نے درجے گنے کیا ایک بندہ ولی کے برابر ہے؟ ولی غوث کے برابر ہے؟ غوث غوث کے برابر ہے؟ بندہ بندے کے برابر نہیں تو نبی کی برابری کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تو بندہ بندے کے برابر نہیں، نبی کی برابری تو دور کی بات ہے. اللہ کی عزت کی قسم تو ساری کائنات کی طہارتوں سے دھو کے لے یار. میرے نبی کی ایک بیٹی فاطمہ زہرا جیسی کائنات میں کسی کی شہزادی نہیں ہے. میرے آقا کے نواسوں جیسے کسی کے بیٹے نہیں ہیں. جس گلی سے گزر گئے مدینہ کی گلیوں جیسی کائنات میں کوئی گلی نہیں ہے. تو سارا حسن جمع کر کے لے آ. میرے آقا کے بلال جیسا نبی جیسا بننا تو دور کی بات ہے، نبی کے غلاموں جیسا کوئی نہیں. میں نے کہا تھا نبی کا مقام دس آندھی اگاں ٹریا کاڑا کیوں پہ گیا. میں کہا نبی کا مقام بتا. کہتی آجا 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان میں بھی درجہ بندیاں ہیں. کہیں حضرت ابو ہریرہ کا درجہ، کہیں انس بن مالک کا درجہ، کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا درجہ. چڑھتی جا مجھے لے گئی علی شیر خدا کا درجہ، اوپر سیدنا عثمان غنی کا درجہ، پھر فاروق اعظم کا درجہ، پھر سیدنا صدیق اکبر کا درجہ. میں کہا عقل نبی کا مقام دس آندھی ٹریا. کہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہیں موسیٰ علیہ السلام، 1.25 لاکھ درجے ہو. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، چڑھتے نوح علیہ السلام، شیش علیہ السلام، آدم علیہ السلام. گن کے عقل تھک گئی. 1.25 لاکھ درجے ادھر، 1.25 لاکھ درجے ادھر. میں نے کہا عقل نبی کا مقام بتا کیا ہے. ادھر عشق کھڑا تھا، اس نے کہا اے بندے اس کو تو خود پتہ نہیں، اگر اس کی سمجھ میں آتا یہ تجھے بندوں میں لے کے نہ جاتی. ادھر آ. نبی کا مقام عشق سے پوچھ. نبی کا مقام نیچے دیکھنے سے درجے کسی سے سمجھ میں نہیں آتا. اوپر دیکھ بادل خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کے بعد کوئی مقام ہے وہ مقام ہے محمد. نبی کا کام اگر عقل میں آتا پھر عقل والے مومن ہو جاتے. جب ذات مصطفیٰ ٹھہری معجزہ پھر عقل کے پیمانوں پر تولتا کیوں ہے. عقل نال سمجھ نہیں ہونی، مننا نہ لونی. عقل سے سمجھ میں آتی. اچھا اجے مولوی صاحب اسے کام کی میں نور سی بشر سی حاضر سی ناظر سی غیر سی وہ انہاں گلاں چوں نکل جا. اس قوم کو حق کی بات بتا، ان کو محبت رسول کی بات بتا. نہیں اقبال نہ امید اپنے کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اس مٹی کو نم دے دے عشق مصطفیٰ کا، اسے گوڈی کر دے محبت مصطفیٰ کی، اسے وطر دے ادب مصطفیٰ کا. پھر دیکھنا یہ سارے راضی مودین بیٹھے ہیں، یہ محمد بن کعب بیٹھے ہیں، ان کو نم دے دو. اور میں کہتا ہوں نبی کا مقام عقل تو بیچاری ہاتھ باندھ کے کھڑی رہی. ایک معراج کی رات عقل محو تماشا ہے سدرۃ المنتہا پہ اور مسجد اقصی میں. عقل وندی رہ گئی ہے یہ ہویا کہ میں کی سمجھی سا نکلیا کی. زمانہ کہتا تھا محمد ابن عبداللہ تے جدوں میرے آقا نے کوئی صفات اعلان کیتا اللہ کا سونے نہیں تو محمد رسول اللہ. اب معراج کی رات آ گئی، پیر چوم کے نور.
نور و بشر کا جھگڑا بھی مکائی دیا تو عالم نور دا سردار پیر کیوں منڈیا جس نبی کے سفر کا آغاز عالم نور کے قدم چومنے سے اس کا احترام کہاں پہ ہوگا؟ مسجد ایک ساتھ پہنچے سوالات بشریت کے امام میرے آقا کے مقتدی سر سجدوں میں رکھا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی میرے نبی کے قدموں میں پھر آقا یہاں سے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے عالم نوری کائنات سارے فرشتے وہاں جمع جبرائیل علیہ السلام رک گئے رفتار سپیڈ بریک میں جبرائیل رکھ کے چل سونے آگے جا نہیں سکتا کیوں آخیا سونے نور دی عادت اتھوں اگے ہے ہی نہیں سبحان اللہ لو دنو تو ان میلا تن لأحترقت یا رسول اللہ آقا اگر ایک انچ برابر بھی آگے بڑھوں گا اللہ کے نور سے جل جاؤں گا تجلیات الہی مجھے جلا دے گی فرمایا کیونکہ خود نور ہے آخیا سونے نور اگے جا نہیں سکتا تو مڑ جھگڑا پاتا بشر مسجد اقصی تک دا رہا نور سدرہ دے کھلوتا رہا حقیقت اگے لگنی سبحان اللہ اگر نور ہوتا میرے مصطفیٰ کو نور و بشر کے پیمانوں میں عقل کے پیمانوں پر تولتا ہے جا جا کے قصہ معراج پڑھ تینوں سمجھ آ جائے نور بھی میرے آقا دی شان بشریت بھی میرے آقا دی شان آقا علیہ السلام نور و بشر سے بھرا بشر یہاں تک رہا نور ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا حقیقت آگے گزر گئی میرے آقا بکہ نور میں پہلے رف رف پر بیٹھے پھر بکہ نور میں داخل ہوئے قرآن فرماتا وہوا بل افق الاعلی معراج کی رات حقیقت مصطفیٰ عالم خلق کے آخری کی نائب پہنچی مخلوق کی ایک حد ہے آگے لامکاں ہے مخلوق آگے جا نہیں سکتی اس کا نور ہی نور ہے میرے آقا جب اس مقام پہ پہنچے تو پھر لامکاں سے ایک آواز آتی ہے کف یا محمد انا ربک یصلی اے حقیقت مصطفیٰ ادھر ہی ٹھہر جا تیرا رب لامکاں چھوڑ کے درود و سلام کرتے ہوئے تیرے استقبال کے لیے تیرے کرے گا کف یا محمد ان ربک یصلی سونے اینا صبر کر کے تو ہے اور میں آپ ہونا پھر فاوحا الی عبدہ ما اوحا پردے چک چھڑے آکھیا سونے آپ میں تے تو اور کوئی نہ راز و نیاز کی گلاں محبت دی گلاں تے اللہ نے کو نہیں دسیاں تو نہیں دستا تے اللہ نے بھی کوئی کعبہ قوسین تے تھاڈے واسطے آکھیا نہ کہ عقل والےو تسی کعبہ قوسین تے فاصلے ماپو او ادنا سونے تو کول ہو اور ٹائم نہیں ہے میں او ادنا مانا دسا ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ ملاقات کیا تھی اوتھے گل بات کی ہوئی اللہ نے کہا سونے میری خاطر بڑے پتھر کھاتے ہیں آخر ربا سونے ایک گل موڑ کرانگے پہلے امت دی گل کر لیں صوفیاء نے لکھا پہلا جنگا پہلی گل سونے تو بڑیاں قربانیاں آخر ربا سونے گلاں موڑ کرانگے پہلے امت دی گل سونے چاہنا گل کر سونے میری امت گناہگار ہے بخش فرمایا مصطفیٰ یہاں بخشا تو کسی نے دیکھا یا تو ہے یا میں ہوں انج کریے ایک کل نہ کر لئیے میں شام پیپر کر لینا تیرے نال وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَاسْتَرْضَىٰ سونے تمہیں آنکھیں کا کر کرنا سبحان اللہ بھئی یہی ترجمہ بنے گا تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا وہ مصطفیٰ تو جیسا چاہے گا ویسا ہی کروں گا قرآن میں وہی بھیج دیتا ہوں پرومس کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں اتھے بخشا جے کس نے لکھیا مصطفیٰ میں ایک میدان حشر سجاؤں گا 1.25 لاکھ نبیوں کو جمع کروں گا ان کی امتوں کو جمع کروں گا پھر تیری شفاعت کے منکروں کو سامنے کھڑا کروں گا اس دن مجھے بخشنے کا مزہ آئے گا تجھے بخشوانے کی چاچ آ جائے گا سونے بخشا فقط لبست فیکم عمرا من قبلی افلا تاکہ 40 سال میں تمہارے درمیان رہا تے انہوں تو سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ انہوں نے آگے سانوں کو نہیں آئی انہوں نے آکھا تو بے عیب ہے اے عیب لگتے پھر نے میری گل یاد رکھی قرآن جنہ بھی پڑھ لیا قرآن میں بڑا پیار ہے پورا سال چپ کر کے بیٹھ رہے پھر تو عاشق نبی کا جھنڈا لاؤں تے ایویں بار فتویاں لے کے آ جانا شرک ہو گیا میں خود یہ جھنڈیاں لائیاں انہیں خرچے کر دے اسے بچی دی شادی کر دے تو میں کہا تو دھی دے ویاہ تے اتنا خرچہ کیتا وہ تے کسی نال گھر چھڑ
نبی نے جھنڈے والا تکلیف ہے وہ پاکستان بنیا پورا ملک سجیا جھنڈے لگے ادو تیرا فتوا نہ آیا وہ قائدین کا دن قوم نے منایا تیرا فتوا نہ علامہ اقبال کا دن منایا بھٹو کو منایا تو اپنے بڈھی مثال ذرا کی پتر دی کی تیجیاں خوشیاں ادو تو دلیل نہیں منگی جی یار بھی کر لیے دلیل نہ منگا جا اسی بغیر دلیل کیوں کرنا ہے سبحان اللہ بے شک ہم بغیر دلیل کے کرتے ہیں تو جو کرنا ہی کر رہا ہے بھئی دیکھیں نا قرآن اب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا فرمایا شہر رمضان رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن اترا جس مہینے میں قرآن اترا مہینے کو فضیلت مل گئی انا انزلنا فی لیلۃ القدر جس رات میں قرآن آیا رات کو ساری راتوں میں فضیلت مل گئی 1000 کی عبادت کے برابر جو ہے جی سارا مہینہ قرآن بھی سنو جدن محفل ہوگی نا 27ویں دی ادھر لنگر بھی ہوتا ہے عقیدہ چھٹ ہونا ہوں اتنے آ میدان چ ادھر خدمت بھی ہوتی ہے کسی مال بھی جاتا ہے ادھر نہیں پوچھا نبی نے کیتا کہ نہیں کیتا ادو دلیل نہیں منگتا یار وہ سارا ادو لڈو بھی کھاویں قبراں بھی جاویں نالے نے قبر والے سنتے نہیں نالے والا السلام علیکم یار والا جو یہ سنتے ہیں مدینے والا نہیں سنتا دو رنگی چھوڑ کے یا کام ہو جا ذرا جا منہ یا سنگ ہو جا آندا نبی دنیا تو ٹر گئے میلاد کا دا میں کہ تیرا ٹر گیا نہ کر ساڈا اج بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کا رسول ہے تو جب ہے تو میلاد ہی کریں گے یا کلمہ بدل لے یا میلاد کر آقا علیہ السلام آج بھی بولیے کلمہ قیامت تک یہی رہے گا ہیں تو مڑ کدھر جائے گا سبحان اللہ بولیے نا پھر کہیں جا سکتے ہو آقا علیہ السلام آج بھی ہے اب میں توجہ رکھ رہا ہوں بس آخری بات اس کے بعد میرا پیغام اور انشاءاللہ مر زندگی دے ملے قرآن کبھی قرآن بنتا ہی نہ اگر صاحب قرآن نہ اللہ کی قسم میں 6666 آیتیں پڑھ دوں قرآن کی میں اگر حافظ قرآن ہوں میں حافظ نہیں ہوں مگر توجہ رکھنی ہے قرآن بنا کیسے چہرہ مصطفیٰ سے پردہ اٹھا بددعا کہہ کر قرآن بنا دیا زلف عنبری کھلی واللیل اذا سجا کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا کی آنکھوں کی بات آئی ما زاغ البصر وما طغى کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا کی بولی کی بات آئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا کے سینے کی بات آئی لم نشرح کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا نماز میں کھڑے ہوئے قد نرى تقلب وجهك في السماء کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا کا چہرہ پھرا فلنولینک قبلۃ ترضاها کہہ کر قرآن بنا دیا میرا نبی سیر پہ نکلا سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ کہہ کر قرآن بنا دیا اللہ کے قرب میں پہنچے فکان قاب قوسین او ادنی کہہ کر قرآن بنا دیا ملاقات ٹھہری الى عبدہ باؤ کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا پہچان کی بات ہے انا آتینا کل اوسط کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا کی رضا کی بات ہے ولا سوف یعطیک ربک فترضی کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا خلق کی بات ہے انک لعلی خلق عظیم کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا اسوہ کی بات ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر قرآن بنا دیا ارے قرآن تو بنتا ہی نہ اگر بنا میلاد یا علی زندہ باد ارے قرآن تو آتا ہی نہ اگر میلاد نہ ہوتا یہ قرآن اترا کہاں ہے یہ اترا کہاں ہے یہ قلب مصطفیٰ اترا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ اور ہم نے قرآن کو سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا اور قرآن کا قرآن ہونا خدا کا خدا ہونا یہ زبان مصطفیٰ سے پتہ چلا ہے قرآن مننے تو جڑی زبان کو آیا انہوں نہ مننے بھئی دیکھیں قرآن کہاں آیا ہے سینہ مصطفیٰ پہ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ اور اللہ کا نور ہے جبرائیل علیہ السلام کو جا قرآن لے کے کہا مصطفیٰ میں نے بات کرنی ہے بندوں سے کلام کرنا ہے بندوں سے وحی دینی ہے بندوں کو قانون دینا بندوں کو دستور دینا بندوں کو میں تو رب ہوں میں زبان سے پاک ہوں میں بولنے سے پاک ہوں اپنی زبان رکھ نہیں سکتا مصطفیٰ یوں کرتے ہیں دونوں زبان ایک رکھیں گے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اسی زبان پہ کبھی تو بولے گا کبھی خدا بولے گا جب میں بولوں گا قرآن بنے گا تو بولے گا زبان ایک ہے اب قرآن کا جشن کرنا جائز ہو قرآن اترے پورا مہینہ جشن ہو 27 شب چراغاں ہو جھنڈے بھی لگے سارے کچھ ہو جلوس بھی ہو اگر قرآن کے جشن کرنا جائز ہے تو اللہ کی قسم جس رات کی بھی آمنہ کی گود میں میرے
جھنڈے لگتے ہیں جھنڈے بدلتے اللہ نے لائے نے ساڈے نال کیوں لڑنا ہے؟ میرے آقا دنیا میں آئے نا، حدیث پاک ہے، حضرت بی بی آمنہ فرماتی فکشف اللہ عن بصری فرأیت مشارق الارض و مغاربها فرأیت ثلاثة آلام مضروبات عالما بالمشرق و عالما بالمغرب و عالما علی ظہر الکعبہ. فرماتی میری آنکھوں کے پردے اٹھ گئے، میں نے مکے میں بیٹھ کے مشرق و مغرب کے کناروں کو دیکھا. اے نبی دے اونل ماں نو فیض لبا. جو نبی آئے تو ماں ساری کائنات کا نظارہ کرے، تے مدینے والا ساڈا نہیں کر سکتا. وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، بولیے ہم سب ان کے سامنے ناظر، وہ سارے ہم حاضر و ناظر. وہ وہاں بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہیں، اپنی نفل دیکھ رہے ہیں، اپنے غلاموں کو ہاتھ مار رہے. بولیے نا. فرماتی میں نے 3 جھنڈے دیکھے، مشرق میں دیکھا ایک مغرب میں. یہ تو اعلان ہوا کہ مصطفیٰ اب مشرق و مغرب تک ساری کائنات تیری. اور تیجا جھنڈا کتنے لایا؟ کعبے دے اوتے. کعبہ کہتے ہیں اللہ کے گھر پر. بولو نا. تے جے جھنڈا اللہ نے اپنے گھر تے لایا ہے، ہن جدے گھر تے جھنڈا لگے گا اللہ دی سنت ہے. میں کہ کہاں دا جھنڈے دے اعتراض تینوں لگ جائے گا پتہ، تینوں ڈنڈا پھیرا گے. اللہ نے لایا جھنڈا اپنے گھر تے، سنی بھی لاؤ گے. بولیے اپنے اپنے گھروں پہ جھنڈے لہرا دیں، کمکمے لگائیں، خوبصورتی کریں، وہ پتہ لگے دنیا نو اپنے نبی دا میلاد کر دیں. پوری کائنات خالی میں جاپان پوری دنیا گھوم کے اللہ کی قسم ہے، اور جو اتنے چاسے کتے بھی نہیں. ابھی یار کا میلاد کے دن آئیں گے نا تو ہر طرف دنیا چراغاں. اچھا 1400 سال پرانی گل ہے، انج لگتا جی نبی آج ہی پیدا ہے، آج دیا گلا ہو. تو پھر آپ لوگوں نے آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشیاں، جشن، چراغاں جن کو اللہ نے دیا ہے، بچوں کو نیا کپڑے بھی لے کے دیں، عیدیاں بھی دیں. بچوں کو بتائیں نبی کی سالگرہ ہے، ہیپی برتھ ڈے. جدید طریقے میں بچوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے دل کھول کے ملیں، محبتیں کریں، سب کچھ کریں. ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میلاد والا نہ ہوتا سیرت کبھی نہ بنتی. سیرت کے عمل تب ہے جب سورت سے پیار ہے. یہ میلاد سورت سے محبت کرنی ہے، نبی کی ناز سے، نبی کے درود سے محبت کرتے جاؤ گے، نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں ہو جائیں گی. اور اگر سورت سے محبت اور سیرت عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میلاد والے سے پہلے محبت ہو، نبی کے حسن سے، جمال سے، آنے سے، آقا علیہ السلام کی ہر ادا سے محبت تو کرتا جا، عمل کی توفیق خدا دیتا چلا جائے گا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ اگلی گل سن لے، 40 سال اللہ نے 40 سال اپنے نبی کو انہاں چ رکھے تے عمل دی کوئی گل نہیں. 13 سالہ مکی دور ہے، 13 سالوں سے آپ نے نبی نال محبت کی ہے. نہ نماز دا اثر آیا، نہ روزے دا، نہ حج دا، نہ زکات دا، کوئی دین نہیں آیا. 53 سال کنے 53 سال آقا علیہ السلام نے محبت کروائی ہے. 10 سال پھر جو روزہ بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، شراب بھی رحم ہو گئی، تے عمل 10 سال ہے، محبت 53 سال. تے پھر یہ مان لو 53 سال کی محبت کر لو، پھر مڑ عمل بھی ہوتے رہنے. ہوں یہ نہ ویکھو جی موجاں ہو گئی. نہیں عمل کے بغیر بات بنتی. خالی سکیاں نعرے مارن نال تے سال بعد ایک میلاد کر کے تے ویلا کر کے نہیں. آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرو، ان کی سیرت پہ عمل کرو. اور سب سے بڑی جو آقا علیہ السلام کی سنت ہے تحفہ معراج، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی خود بھی پڑھو، گھر بچیاں نوں پڑھاؤ تاکہ آنے والی نسلاں کا ایمان بچے. آج کے میلاد کا پیغام یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کے جانی ہے. چلو اور نہیں، کل آقا حسین کی بارگاہ میں جائیں گے تو انہوں نے پوچھا جو نماز دے کے آیا تھا کدھر ہے؟ تو کہنا حضور ہم یہ پڑھ کے لائے. وہاں شرمندگی نہیں ہوگی. تو اگر آپ خود نماز پڑھیں گے پھر آپ کی اولاد بھی پڑھے گی، آپ کے والدین کو اس کا اجر بھی جائے گا. رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ہر روز دعا کریں گے، وہ بھی راضی، تو بھی راضی. میری دعا ہے بارگاہ قدوس میں، میں اپنا وقت بھی میں 1.5 گھنٹہ خراب کرتا، لیکن میرا اتنا ہی بڑا ہے یہ تو سمجھ آ جائے. کیونکہ میرے ناتھ بھائی بیٹھے ہیں، یہ نہ میں بدنوا دیں کہ لاما سب زیادتی کر کے نہیں. چونکہ مجھے اپنا صبح شیڈول پہ نکلنا ہے، میں نے صبح 10 بجے مکان پہنچنا ہے. تھکاوٹ ہوتی دن میں 3 میرا شیڈول دیکھنے چھپا ہوا ہے. 1 مہینہ ہے میلاد کا اور میرے 70 پروگرام ہیں.
دن 3 پروگرام 70 میں پوری فہرست میں چھاپی اسٹیج لوگ پہ میں معافی کا خاص کہا رہا انتظامیہ میرے بھی ناظرین قرآن دے دوست میرا بھائی نقیب سارے ہاتھ میں نے غلطی ہوئی تو معاف کرنا میری مجبوری سی اس واسطے میں سپیکر لیا وما علینا الا البلاغ نعرہ تکبیر بابزی کار انشاءاللہ دو سناخانے مصطفیٰ کے بعد ایک عدد عمرے کا ٹکٹ ہے جو کہ وزیر قرآن عزیز کے علماء کے لیے بھائی محمد اقرار گجر صاحب جو سپین سے بلانگ کرتے ہیں ان کی طرف سے ڈونیشن ہے وزیر قرآن عزیز حضور کے خوش نصیب کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے وقت کی قید نہیں یہ ہے کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتی ہے ارے دنیا تیرا ہم کیا لیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ جشن ارشاد النبی